بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے، اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، پس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی ہی جگہ موجود رہے۔ پھر صبح و سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آن لیا، انہیں مارا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدلے ہو تو وہ بات اور ہے، مثلا کسی کا مال کار لے یا کسی کا خون کرے۔ اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ فرض کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جو میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا، کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ وہاں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب۔ بس مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے، اور اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سوئے رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو اور منافق یہ شک میں مبتلا، مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ تو وہ کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہ ہی میں نے بک دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھ سے جوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بجا لاؤ، اور جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ قرآن و حدیث کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔